السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ایک نہایت خوبصورت سبق آموز اور ایمان تازہ کر دینے والے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے عظیم نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا، جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے میں صبر، ایمان، پاکیزگی، معافی اور اللہ پر کامل بھروسے کا ایسا درس ملتا ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی حسن، بہترین اخلاق اور نبوت سے نوازا تھا۔ حضرت یعقوب اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتے تھے، لیکن حضرت یوسف کی نیکی، سچائی اور اچھے کردار کی وجہ سے ان پر خاص شفقت فرماتے تھے۔ یہی بات ان کے بعض بھائیوں کے دل میں حسد پیدا کرنے لگی۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف سے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ شیطان انسانوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے اور ممکن ہے کہ تمہارے بھائی حسد میں آ جائیں۔ کچھ ہی عرصے بعد یہی ہوا۔ بھائیوں نے آپس میں بات کی کہ والد صاحب اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور اور بڑے ہیں۔ انہوں نے حسد میں آ کر ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ انہیں کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی گزرتا ہوا قافلہ انہیں لے جائے۔ اگلے دن بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، وہ بھی کھیلے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل مطمئن نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اتنے زیادہ ہیں، اگر پھر بھی کوئی نقصان ہو جائے تو ہم بڑے ہی کمزور ثابت ہوں گے۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ جب وہ سب جنگل پہنچے تو بھائیوں نے اپنی اصل نیت ظاہر کر دی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے بھائیوں پر اعتماد کرتا تھا، اچانک اندھیرے کنویں میں تنہا رہ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ غم نہ کرو، ایک دن ایسا آئے گا جب تم انہیں ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ ادھر بھائی گھر واپس آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا دیا اور روتے ہوئے اپنے والد سے کہا، ابا جان، ہم دوڑ لگانے میں مشغول تھے، یوسف ہمارے سامان کے پاس رہ گیا اور ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سنی، لیکن فوراً سمجھ گئے کہ یہ سچ نہیں۔ انہوں نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان بنا دیا ہے، اب میرے لیے بہترین راستہ صبر ہی ہے اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب انسان پر بڑی آزمائش آئے تو اسے شکایت کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ادھر کنویں کے پاس سے ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ جب ڈول اوپر آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لپٹ چکے تھے۔ پانی نکالنے والا شخص خوشی سے چلایا، خوشخبری، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن افسوس کہ انہوں نے انہیں غلام کے طور پر بہت کم قیمت میں فروخت کر دیا۔ یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا امتحان شروع ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی عظیم تقدیر لکھی تھی جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ قافلہ حضرت یوسف کو لے کر مصر روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مصر پہنچے، جو اس زمانے میں ایک بہت خوشحال اور طاقتور سلطنت تھی۔ مصر پہنچ کر قافلے والوں نے حضرت یوسف کو بازار میں غلاموں کی خرید و فروخت کی جگہ پیش کیا۔ اتنے باوقار اور خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر بہت سے لوگ انہیں خریدنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آخرکار مصر کے ایک بڑے عہدیدار، جسے قرآن میں عزیز مصر کہا گیا ہے، نے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا،
اس نوجوان کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی یوسف کو مصر کے سب سے بااثر گھر میں پہنچا دیا۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہوئے کبھی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ایماندار، سچے، نرم مزاج اور نہایت بااخلاق تھے۔ گھر کے تمام لوگ ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف ظاہری حسن ہی نہیں بلکہ علم، دانائی، بہترین اخلاق اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف کی دیانتداری اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے عزیز مصر بھی ان پر بہت اعتماد کرنے لگا۔ گھر کے اہم کام بھی ان کے سپرد کیے جانے لگے۔ لیکن اب حضرت یوسف کی زندگی کا ایک اور بہت بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ یہ امتحان کنویں سے بھی زیادہ سخت تھا، کیونکہ اس بار آزمائش ان کے ایمان، کردار اور پاکدامنی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال حسن، بہترین اخلاق، علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ مصر میں جو بھی انہیں دیکھتا ان کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا۔ عزیز مصر کی بیوی بھی حضرت یوسف کے حسن اور پاکیزہ کردار سے متاثر ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ اس کی یہ پسند ایک غلط خواہش میں بدل گئی۔ ایک دن ایسا آیا جب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف کو اپنی طرف بلایا۔ اس نے انہیں گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف اللہ سے ڈرنے والے نبی تھے۔ انہوں نے فوراً فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے مالک نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف فوراً وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ وہ عورت بھی ان کے پیچھے دوڑی تاکہ انہیں روک سکے۔ اس نے پیچھے سے حضرت یوسف کی قمیص پکڑی، جو زور لگانے سے پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس عورت نے فوراً الزام حضرت یوسف پر لگا دیا اور کہا، جو شخص تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کرنا چاہے، اس کی سزا قید سخت عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف نے سکون سے جواب دیا، اس نے ہی مجھے اپنی طرف بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ اسی وقت ایک گواہ نے کہا، اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہے۔ جب دیکھا گیا کہ قمیص واقعی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تمہاری چال تھی۔ بے شک تم عورتوں کی چال بعض اوقات بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر اس نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو نظر انداز کر دیں، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گناہ پر اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن یہ واقعہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی گھر کے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے لوگوں کی باتیں سنیں تو اس نے سوچا کہ انہیں بھی حقیقت دکھائی جائے۔ اس نے شہر کی معزز عورتوں کو اپنے گھر دعوت دی، ان کے سامنے پھل رکھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی۔ پھر اس نے حضرت یوسف سے کہا کہ باہر تشریف لائیں۔ جیسے ہی حضرت یوسف کمرے میں داخل ہوئے، تمام عورتیں ان کا حسن دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ اتنی محو ہو گئیں کہ پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ بھی کاٹ بیٹھے، لیکن انہیں درد کا احساس تک نہ ہوا۔ انہوں نے بے اختیار کہا، اللہ پاک ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو بہت ہی بلند مرتبے والا شخص معلوم ہوتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف بلایا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اگر آئندہ بھی اس نے میری بات نہ مانی تو اسے ضرور قید کروا دوں گی اور اسے ذلیل کیا جائے گا۔ حضرت یوسف نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، جس گناہ کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں قید مجھے زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے اپنی رحمت نہ فرمائی تو میں کمزور پڑ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔
آخرکار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف کو جیل بھیج دیا جائے، حالانکہ وہ مکمل طور پر بے گناہ تھے۔ لیکن حضرت یوسف جانتے تھے کہ ایک بے گناہ انسان کی قید اللہ کی نافرمانی سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت یوسف بے قصور ہونے کے باوجود جیل پہنچ گئے۔ عام انسان ہوتا تو شاید اللہ سے شکوہ کرتا، لیکن حضرت یوسف نے ہر حال میں صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جیل میں حضرت یوسف نے اپنے اچھے اخلاق، سچائی اور عبادت سے سب کے دل جیت لیے۔ وہ قیدیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، ان کی مدد کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں سب کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ نہایت نیک اور سچا شخص ہے۔ اسی جیل میں دو اور قیدی بھی تھے۔ ایک بادشاہ کو شراب پیش کرنے والا تھا اور دوسرا بادشاہ کے لیے روٹی پکانے والا۔ ایک رات دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے۔ صبح وہ حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ یہ پہلے قیدی نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے قیدی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کی ٹوکری ہے اور پرندے اس میں سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف چاہتے تو فوراً خوابوں کی تعبیر بتا دیتے، لیکن انہوں نے اس موقع کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں تعبیر ضرور بتاؤں گا، لیکن پہلے ایک اہم بات سنو۔ یہ علم مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ میں اپنے بزرگوں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے دین پر ہوں۔ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا، بتاؤ کیا بہت سے الگ الگ معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ انہوں نے سمجھایا کہ انسان کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہی پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعوت سنانے کے بعد حضرت یوسف نے دونوں خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ انہوں نے پہلے قیدی سے فرمایا، تم جیل سے رہا ہو جاؤ گے اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلانے کی اپنی پرانی ذمہ داری سنبھالو گے۔ پھر دوسرے قیدی سے فرمایا، تمہیں سزائے موت دی جائے گی اور تمہارے جسم کو سولی پر لٹکایا جائے گا، جہاں پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے۔ حضرت یوسف نے آخر میں فرمایا، جس معاملے کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چند دنوں بعد بالکل ویسا ہی ہوا جیسا حضرت یوسف نے بتایا تھا۔ پہلا قیدی جیل سے رہا ہو گیا اور دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں واپس چلا گیا۔ دوسرے قیدی کو سزائے موت دے دی گئی۔ جیل سے جانے سے پہلے حضرت یوسف نے رہا ہونے والے شخص سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر بھی کرنا، تاکہ میری بے گناہی سامنے آ جائے۔ لیکن جب وہ شخص محل میں پہنچا تو شیطان نے اسے یہ بات بھلا دی۔ وہ حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف کئی سال مزید جیل میں رہے۔ کئی سال گزر گئے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے تھے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے درباریوں، مشیروں اور خوابوں کی تعبیر جاننے والوں کو جمع کیا اور کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں، جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ میں نے 7 ہری بھری بالیاں بھی دیکھیں اور 7 سوکھی بالیاں بھی۔ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تمام درباری حیران رہ گئے۔ یہ تو بکھرے ہوئے خواب ہیں، ہم اس کی صحیح تعبیر نہیں جانتے۔ اسی وقت وہ شخص جو کئی سال پہلے حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں تھا اور رہا ہو چکا تھا، اچانک حضرت یوسف کو یاد کرنے لگا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ جیل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اللہ کے حکم سے خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور جلدی سے جیل پہنچا۔ وہ حضرت یوسف کے پاس آیا اور عرض کیا، اے یوسف، اے سچے انسان، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، براہ کرم اس کی تعبیر بتا دیجئے تاکہ میں واپس جا کر لوگوں کو بتا سکوں۔ حضرت یوسف نے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی شکایت کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ انہوں نے فرمایا، پہلے 7 سال مسلسل اچھی فصلیں ہوں گی،
ان سالوں میں خوب محنت سے کھیتی کرنا، لیکن جتنا اناج ضرورت سے زیادہ ہو اسے سنبھال کر رکھنا اور بالیوں سمیت محفوظ کرنا تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ پھر فرمایا، اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جن میں سخت قحط ہوگا۔ انہی محفوظ کیے ہوئے غلوں سے لوگ اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے مزید فرمایا، پھر 1 سال ایسا آئے گا جب خوب بارش ہوگی، زمین دوبارہ سرسبز ہو جائے گی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بلکہ آنے والے کئی سالوں کی بہترین منصوبہ بندی بھی ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سپاہی جیل پہنچے اور حضرت یوسف سے کہا، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ لیکن یہاں حضرت یوسف نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا۔ وہ فوراً جیل سے باہر نہیں آئے۔ انہوں نے فرمایا، پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ رہائی سے پہلے ان کی بے گناہی سب پر واضح ہو جائے تاکہ کوئی شخص مستقبل میں ان کے کردار پر شک نہ کرے۔ بادشاہ نے فوراً ان تمام عورتوں کو بلایا۔ اس نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، جب تم نے یوسف کو اپنی طرف بلایا تھا تو حقیقت کیا تھی؟ تمام عورتوں نے ایک آواز میں کہا، اللہ کی قسم، ہم نے یوسف میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے کہا، اب سچ ظاہر ہو چکا ہے، میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف بلایا تھا اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دی۔ اب بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا کہ حضرت یوسف کو عزت اور احترام کے ساتھ میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت یوسف بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ ان کی عقل، دانائی اور کردار سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے کہا، آج سے آپ ہمارے نزدیک بڑے معزز اور قابل اعتماد ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے ملک کے خزانوں کی ذمہ داری دے دیں، کیونکہ میں امانت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اور اس کام کا علم بھی رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً انہیں مصر کے خزانوں اور اناج کے انتظام کی ذمہ داری سونپ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ جو شخص چند سال پہلے کنویں میں تھا، پھر غلام بنا، پھر بے قصور ہو کر جیل گیا، آج وہی پورے مصر کے سب سے اہم عہدوں میں سے ایک پر فائز ہو گیا۔ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد نہایت دیانت داری سے کام کیا۔ اگلے 7 سالوں تک مصر میں خوب بارشیں ہوئیں، زمین نے بہترین فصلیں دیں اور ہر طرف خوشحالی تھی۔ حضرت یوسف نے اللہ کی دی ہوئی دانائی کے مطابق ہر سال ضرورت سے زیادہ اناج کو محفوظ کروایا۔ بڑے بڑے گودام تعمیر کیے گئے جہاں غلہ احتیاط سے رکھا جاتا تھا۔ اس وقت شاید بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنا اناج جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن حضرت یوسف جانتے تھے کہ اللہ کا بتایا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے۔ چند سال بعد وہی ہوا۔ بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے اور پورے علاقے میں سخت قحط پڑ گیا۔ صرف مصر ہی ایسا ملک تھا جہاں لوگوں کے لیے کافی اناج موجود تھا۔ دور دور کے علاقوں سے لوگ اناج خریدنے مصر آنے لگے۔ انہی لوگوں میں حضرت یوسف کے بڑے بھائی بھی شامل تھے۔ حضرت یعقوب نے انہیں مصر بھیجا تاکہ وہ اپنے خاندان کے لیے غلہ لے آئیں۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف کے سامنے حاضر ہوئے۔ کئی سال گزر چکے تھے۔ حضرت یوسف بچپن سے جوان ہو چکے تھے، شاہی لباس پہنے ہوئے تھے اور مصر کے ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ بھائی انہیں پہچان نہ سکے، لیکن حضرت یوسف نے انہیں ایک نظر میں پہچان لیا۔ حضرت یوسف کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت نہیں تھی۔ انہوں نے ان سے نرمی سے بات کی، ان کا احترام کیا اور ان کی ضرورت کے مطابق اناج دینے کا حکم دیا۔ باتوں ہی باتوں میں حضرت یوسف نے پوچھا، تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم 12 بھائی تھے۔ ایک بھائی کئی سال پہلے گم ہو گیا تھا اور سب سے چھوٹا بھائی اپنے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف سب کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ انہوں نے فرمایا، اگر اگلی مرتبہ اناج لینے آؤ تو اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، ورنہ آئندہ تمہیں یہاں سے اناج نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے کہا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے والد اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔
حضرت یوسف نے ایک اور کام بھی کیا۔ انہوں نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان بھائیوں نے اناج کی جو قیمت ادا کی ہے وہ خاموشی سے انہی کے سامان میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ گھر پہنچی تو انہیں معلوم ہو کہ ان کے پیسے واپس کر دیے گئے ہیں۔ بھائی جب گھر پہنچے اور سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کے تمام پیسے واپس رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا، ابا جان، دیکھیے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے گئے ہیں۔ اگر اب بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم دوبارہ اناج بھی لے آئیں گے اور ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت یعقوب کو وہ دن یاد آ گیا جب انہوں نے حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا اور پھر وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے فرمایا، کیا میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جیسے پہلے یوسف کے معاملے میں کیا تھا؟ بھائی بار بار یقین دلاتے رہے کہ اس بار وہ بنیامین کی پوری حفاظت کریں گے۔ آخرکار حضرت یعقوب نے ان سے اللہ کے نام پر پکا وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کو ہر حال میں واپس لائیں گے سوائے اس کے کہ وہ خود کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں جس سے نکلنا ممکن نہ ہو۔ پھر حضرت یعقوب نے انہیں ایک نصیحت بھی کی۔ انہوں نے فرمایا، جب مصر پہنچو تو شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، لیکن یاد رکھو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ بھائی اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر دوبارہ مصر روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو ایک موقع پر الگ بلایا اور آہستہ سے فرمایا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، اس لیے جو کچھ پہلے ہوا اس پر غم نہ کرو۔ بنیامین یہ سن کر خوشی اور حیرت میں ڈوب گئے، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا کہ ابھی یہ بات کسی اور کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ ان کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہیں، لیکن وہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ایک تدبیر اختیار کی گئی۔ جب بھائیوں کو اناج دے کر واپس روانہ کیا جانے لگا تو حضرت یوسف کے حکم سے بادشاہ کا پیمانہ، پانی یا اناج ناپنے کا برتن خاموشی سے حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ قافلہ ابھی شہر سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ سپاہیوں نے آواز دی، اے قافلے وال، تم میں سے کسی نے بادشاہ کا پیمانہ لے لیا ہے۔ بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی قسم، ہم یہاں فساد پھیلانے نہیں آئے، نہ ہی ہم چور ہیں۔ سپاہیوں نے پوچھا، اگر پیمانہ تمہارے سامان سے نکل آیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے قانون کے مطابق جس کے سامان سے وہ چیز نکلے گی وہی اس کی سزا ہوگا۔ تلاشی شروع ہوئی۔ پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان دیکھا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، پھر آخر میں حضرت بنیامین کا سامان کھولا گیا۔ جب بادشاہ کا پیمانہ ان کے سامان سے نکلا تو سب حیران رہ گئے۔ بھائی کہنے لگے، اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو کوئی تعجب نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے ایسا ہی کر چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ یہ الزام بھی غلط تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور فوراً اپنی حقیقت ظاہر نہیں کی۔ بھائی حضرت یوسف کے سامنے آئے اور کہنے لگے، اے معزز حاکم، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ واپس نہ گیا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، ہم کسی بے گناہ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم صرف اسی شخص کو اپنے پاس رکھیں گے جس کے سامان سے یہ چیز ملی ہے۔ بھائی بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک بڑا بھائی مصر ہی میں رک گیا اور باقی بھائی واپس حضرت یعقوب کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت یعقوب نے ساری بات سنی تو ان کا غم اور بڑھ گیا۔ انہوں نے فرمایا، ہائے افسوس یوسف کے غم پر۔ اتنا زیادہ روتے رہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، میں اپنا دکھ اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں اور اللہ سے وہ امید رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، دوبارہ مصر جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کی خبر معلوم کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ بھائی ایک بار پھر مصر پہنچے۔
इस मर्तबा वो बहुत आजिज़ी के साथ हज़रत यूसुफ के सामने खड़े हुए और कहा, हम पर और हमारे घर वालों पर सख्त वक्त आ गया है। हमारे पास थोड़ी सी पूंजी है, लेकिन हमें पूरा गल्ला दे दीजिए। अल्लाह सदका करने वालों को बेहतरीन बदला देता है। ये सुनकर हज़रत यूसुफ की आंखें नम हो गईं। कई सालों का सब्र अब अपने अंजाम के करीब था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ किया था? भाई हैरत से उन्हें देखने लगे और बोले, क्या आप ही यूसुफ हैं? हज़रत यूसुफ ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल फरमाया है। बेशक जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है, अल्लाह इसके अजर को ज़ाय नहीं करता। ये सुनकर भाइयों की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और हम वाकई खताकार थे। ये वो लम्हा था जब हज़रत यूसुफ चाहते तो बरसों का बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मुआफ़ करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। अल्लाह तुम्हें मुआफ़ फरमाए, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिर हज़रत यूसुफ ने अपनी कमीस भाइयों को देते हुए फरमाया, ये कमीस मेरे वालिद के पास ले जाओ और इसे उनके चेहरे पर डाल देना। अल्लाह के हुक्म से उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। फिर अपने पूरे खानदान को लेकर मेरे पास आ जाना। जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो हज़रत यकूब ने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे कमज़ोर ख्याल ना करो। कुछ ही देर बाद भाई पहुंचे। उन्होंने हज़रत यूसुफ की कमीस हज़रत यकूब के चेहरे पर डाली और अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी बीनाई वापस आ गई। आखिरकार हज़रत यकूब, उनके अहलखाना और तमाम भाई मिस्र पहुंच गए। हज़रत यूसुफ ने अपने वालिदैन को इज़्ज़त के साथ अपने पास बिठाया। पूरा ख़ानदान अल्लाह के शुक्र में झक गया और इसी लम्हे हज़रत यूसुफ को बचपन में देखा हुआ ख्वाब याद आया। उन्होंने फरमाया, अब्बा जान, ये मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिखाया। यूं अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि अगर इंसान सब्र करे, अल्लाह पर भरोसा रखे और हर हाल में इसकी इताअत करे, तो अल्लाह इसे ऐसी इज़्ज़त अता करता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हवाला सूरा यूसुफ, सूरा नंबर 12। ऐसी मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।